آج ویو 360 میں موسم سرما شامی پناہ گزینوں کے لیے نئی مشکلات لے کر آیا ہے۔ امریکہ اور ترکی کیا کر رہے ہیں؟ امریکی شہری بننے کا خواب حقیقت بن جائے تو کیسا لگتا ہے؟ اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنا ننھے دماغوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر 2 سیکنڈ میں ایک شخص خطرات کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شام میں امریکہ اور ترکی کی بدلتی حکمت عملی نے پناہ گزینوں کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اسی کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ ہم شروع کریں گے شام کے ایک پناہ گزین کیمپ سے، جہاں آج تقریباً 3 لاکھ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم آ چکا ہے۔ شاہبہ کیمپ میں رہنے والے موسم کی شدت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے پاس قوت برداشت سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سردیاں آتے ہی اور درجہ حرارت گرتے ہی شمالی شام کے شہر آفرین سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والے یہ پناہ گزین اپنی دوسری سردیاں بھی شاہبہ ٹینٹ کیمپ میں گزارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بارش کے پانی کو اندر آنے سے روکنے کے لیے یہ پناہ گزین سیمنٹ سے خیموں کے آس پاس نکاسی آب کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ہم سردی کے موسم کے لیے تیار نہیں تھے، بارش کا پانی اندر آ گیا تھا، فرش گیلے تھے، یہ جمع دینے والی سردی تھی۔ کیمپ کے لیڈر بھی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ٹینٹ پھٹے ہوئے اور خراب ہیں، یہ گزشتہ 2 سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ کیمپ کے گرد کیچڑ ہے، ہم اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کافی ٹینٹ نہیں۔ لیکن اب صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ جب تک ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں چلے جاتے اور اس موجودہ صورتحال پر قابو نہیں پا لیتے، ہم اس سردی کو برداشت کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ میں واپس جانے کی دعا کرتا ہوں، امید ہے ایسا ہی ہو۔ بے خبر یہ پناہ گزین زندہ رہنے کے لیے ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ نوروز رشو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ شمالی شام سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور اس کے بعد شروع ہونے والے ترک فوجی آپریشن کے باعث پچھلے کئی ہفتوں کے دوران تقریباً 2 لاکھ کرد گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ترکی کے آپریشن کے لیے راستہ صاف کر دیا، جبکہ ترکی کو اس آپریشن کے باعث پابندیوں کا نشانہ بنانے کا مطالبہ بھی یہاں واشنگٹن میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب وائٹ ہاؤس میں دونوں ملکوں کے صدور کی ملاقات ہوئی تو پھر صدر ٹرمپ نے ترکی کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ Our economic relationship has tremendous potential. ہمارا معاشی تعلق وسیع ہو رہا ہے اور اس میں مزید وسعت کا پوٹینشل ہے۔ ہم دونوں ملکوں کے بیچ براہ راست رابطہ اور ڈپلومیسی ایک پرامن اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ And promise for our citizens. اور اس وقت ندیم یعقوب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ندیم، ہم نے دیکھا کہ ترکی اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں آپس میں، وہ اس وقت ایک سپاٹ لائٹ میں تو ہیں ہی، لیکن دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو اپروچ ہے وہ منفی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے صدور کی ملاقات میں جو گرم جوشی دیکھی گئی ہے، اس کے بعد کیا کوئی توقع کی جا رہی ہے کہ ان دونوں ملکوں کا تعلقات میں بھی کچھ گرم جوشی پیدا ہوگی؟ سارا، چند روز پہلے میں ایک کانفرنس مڈل ایسٹ پہ تھی، یہاں پر واشنگٹن ڈی سی، ایک تھنک ٹینک ہے، انہوں نے آرگنائز کیا۔ میری کچھ ماہرین سے بات ہوئی، میں نے ان کے مکالمے بھی سنے۔ جو مین ڈفرنس ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ تو کردوں کی امداد کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ فتح اللہ گولان یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور ترکی ایک عرصے سے ان کی حوالگی کا مطالبہ امریکہ سے کرتا آ رہا ہے۔ امریکہ اس پر تیار نہیں ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ فتح اللہ گولان کی موومنٹ جو ہے، انہوں نے وہاں پر جب کو ہوا صدر اردوغان کے خلاف، تو اس کے پیچھے وہ تھے، ان کا ہاتھ ہے۔ پھر ترکی اور امریکہ جو ہے، ان کا جو روس اور ایران کے حوالے سے بھی آپس میں ڈفرینسز ہیں، ان کی موجودگی کے حوالے سے۔ میں نے کچھ لوگوں سے جب یہ کانفرنس میں پوچھا تو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے جو پال سالم ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں صدور نے اپنے درمیان ایک ڈائنامک کریٹ کر لیا ہے، جس سے وہ دونوں آپس میں بات تو کرتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کانگریس ہے، ان کو ترکی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پر کنسرن ہے۔ تو آپ کا سوال کہ دونوں کے ایگزیکٹلی تعلقات کیا ہیں، اس بارے میں پال سالم نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا انالیسس دیا، آئیے سنتے ہیں۔
I don't think it can be fully mended. میرا خیال ہے اس وقت دونوں کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اس کی ایک وجہ کردوں اور PKK کے حوالے سے اختلافات ہیں. دوسرا اختلاف ترکی کی روس سے اسلحے کی خرید پر ہے. بنیادی طور پر ترکی اب ویسے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا جو اردوان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تھے. اردوان اب چاہتے ہیں کہ ترکی ایک آزاد طاقت ہو جو امریکہ، روس، چین اور ایران کے ساتھ اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق تعلقات استوار کرے. ماضی میں ترکی نے صرف مغربی دنیا، نیٹو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کی پالیسی اپنائی. اب وہ وقت گزر گیا ہے. ندیم، شو کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح شام کے جو پناہ گزین کیمپ ہیں ان میں کتنا برڈن ہے، کتنا پریشر ہے ریسورسز پہ. 2 لاکھ لوگ ایک کیمپ میں، 3 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کردوں کی ایک نئی لہر جو ہے پناہ گزینوں کی، اس نے جنم لیا ہے. تو ہیومینیٹیرین لیول پہ تو یہ ایک بڑا کرائسس قرار دیا جا رہا ہے جو امپیکٹ ہوا ہے امریکہ اور ترکی کی نئی پالیسی کا. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی شام میں پالیسی ہے کیا؟ ہمارے ناظرین کو سارا یاد ہوگا کہ سن 2014 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام میں داعش کے خلاف فوجی کارروائیاں شروع کی. لیکن اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہاں پر اس کا گول جو تھا وہ اسد حکومت، بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کرنا تھا. تو امریکہ وہاں پر پہلے سے باغیوں کو سپورٹ کر رہا تھا. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، خانہ جنگی شروع ہوئی، تو شام نے روس اور ایران سے مدد کی. ان کا اثر و رسوخ وہاں پہ بڑھا. امریکہ نے کردوں کی مدد کی تو کرد وہاں پہ آئے. داعش نے آ کے ڈیرے جمائے. تو پھر جو فوکس تھا امریکی پالیسی کا وہ اسد حکومت کو کمزور کرنے سے ہٹ کر صرف داعش پر مرکوز ہو گیا. اب جو داعش کو ختم کرنا ہے وہ تو امریکی پالیسی کا ابھی بھی حصہ ہے، لیکن اسد حکومت کو ہٹانا جو ہے اس پر سے توجہ ہٹ گئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بعد میں وہاں پر جو روس اور ایران ان کا اثر و رسوخ بڑھا. تو حقیقی معنوں میں وہاں پر جو ہے وہ کیا پالیسی ہے، کیونکہ ابھی پچھلے ماہ جب صدر ٹرمپ نے وہاں پر سے ٹروپس وڈرا کرنے کے بارے میں اعلان کیا تو ایک بار پھر یہ سوال اٹھے کہ وہاں پر حقیقی معنوں میں امریکہ کی پالیسی کیا ہے. میں نے یہی جاننے کی کوشش کی کچھ ماہرین سے. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یقیناً امریکہ کی شام کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. امریکہ نے پہلے کہا کہ فوجیں واپس لانی ہیں، پھر کہا کہ ہم نہیں نکال رہے ہیں، پھر کہا کہ کچھ دستے وہاں موجود رہیں گے. پہلے کہا گیا کہ مقصد دولت اسلامیہ کو روکنا ہے، پھر ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے. اب تیل کی تنصیبات کو محفوظ رکھنا امریکی مقاصد میں شامل ہے. یہ شامی کردوں کے لیے بری خبر ہے جو امریکی اتحادی رہے ہیں. یہ خطے میں دوسرے اتحادی ممالک کے لیے کوئی اچھا اشارہ نہیں. ہمارے کچھ مقاصد تو بہت واضح ہیں مگر کچھ دوسرے بہت مبہم ہیں. ایک عرصے سے سب سے واضح مقصد شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کو شکست دینا ہے. جس طرح ہماری داعش کے بارے میں پالیسی واضح ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے معاملات میں بہت کمزور ہے. ہم ان کے بارے میں غیر واضح اور غیر یقینی کی کیفیت میں ہیں اور نہ ہی پر اعتماد ہیں. پھر جو پالیسی ہم بیان کرتے ہیں وہ خطے کے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی. سارا، ایک بات اور جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ امریکہ نے ایک اتحاد بنا رکھا ہے جس کا نام ہے گلوبل کولیشن ٹو ڈیفیٹ آئسس. ان کا جو ایک منی گروپ ہے منسٹیریل، ان کی گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جس میں مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئسس ابھی بھی ایک تھریٹ ہے اور ہم سب کو اس کے خلاف اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ساری پالیسی پہ سوال اس لیے بنتے ہیں کیونکہ اس کا عام لوگوں کی زندگی پہ بڑا براہ راست اثر ہے. یہ ڈسکس تو چاہے انقرہ میں یا واشنگٹن میں ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی پہ، زمین پہ اس کا جو اثر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو گلوبل ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل اختیار کر رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فگر آؤٹ کہ امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے شام میں. تھینک یو ویری مچ ندیم فار دس ڈیٹیل رپورٹ. ایک طرف ترکی کے فوجی آپریشن نے شام میں لاکھوں کردوں کو بے گھر کر دیا ہے تو دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ترک حکومت نے اس آپریشن کی سوشل میڈیا پہ مخالفت کرنے والے کئی سو افراد کو گرفتار کر رکھا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ ترکی میں آزادی اظہار رائے پہ پابندی کی وسیع تر کوششوں کا ایک حصہ ہے. ترکی کہتا ہے کہ اس کی جانب سے شروع کیا گیا پیس سپرنگ نامی آپریشن دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ان میں کردش جنگجو بھی شامل ہیں جنہوں نے داعش کو شکست دینے میں مدد کی تھی. اس لڑائی میں اب تک درجنوں شہری مارے جا چکے ہیں اور دسیوں ہزار افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ترکی کے اس فوجی آپریشن پر ہونے والی تنقید کو حکومت دبا رہی ہے. دیار باکر نامی بڑے کرد شہر میں پولیس نے مظاہروں پر پابندی لگا دی ہے اور مظاہرین کو گرفتار کیا ہے. لوگوں پر ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ باہر نکل کر انتہائی جمہوری انداز میں بھی کسی بات پر رد عمل دینا لوگوں کے لیے بہت برا ہے. اس موقع پر صرف سڑک پر ہونے والے مظاہروں پر پابندی عائد نہیں ہے. سوشل میڈیا یوزرز، جرنلسٹ. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں اور صحافیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یا تو وہ شمالی شام میں فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ 839 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تفتیش کی جا رہی ہے. ان پر الزام ہے کہ ان اکاؤنٹس نے فوجی آپریشن کے آغاز کے پہلے ہفتے میں مجرمانہ مواد شیئر کیا ہے. 186 افراد اسی سلسلے میں حراست میں بھی ہیں. 27 اکتوبر کو وکیل نورکن کایا کو استنبول ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا. انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ ہم تجربے کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ امن آپریشن کے نام سے کی جانے والی ہر کارروائی دراصل قتل عام ہے. بعد میں انہیں رہا تو کر دیا گیا مگر ان پر سفری پابندی عائد کر دی گئی. کچھ اور ویب سائٹس سے منسلک صحافیوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. کچھ صحافی جو اس ملٹری آپریشن سے متعلق صرف کچھ دوسرے ذرائع کی معلومات نشر کر رہے تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا، جنہیں پولیس نے بعد میں رہا کیا. ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں. Those released from police detention were released with foreign travel bans. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ شام میں کیے جانے والے اس فوجی آپریشن کو حزب مخالف اور سیاسی کارکنوں پر کریک ڈاؤن بڑھانے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. خاص طور پر 2015 کی بغاوت کی کوشش کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے کریک ڈاؤن دراصل دہشت گردوں کے پھیلتے ہوئے پروپیگنڈا کو روکنے کی ایک کوشش ہے. ہنری رجول کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. ترک صدر اردوان سے جب وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے روکے جانے کے باوجود کردوں کے خلاف آپریشن کیوں کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں کردوں سے مسئلہ نہیں، دہشت گرد تنظیموں سے ہے، جن میں سے بقول ان کے کرد بھی ہیں. دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیلات آپ کو ملیں گی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ لاگ ان کیجیے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ میں امیگریشن حاصل کرنے کا عمل اگرچہ سخت کیا جا رہا ہے، مالی سال 2019 میں یہاں 8,33,000 افراد کو شہریت دی گئی، جو کہ 11 سال کی بلند ترین سطح ہے. امریکہ کا شہری بننا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نئی شہریوں کی کیا توقعات ہوتی ہیں؟ آئیے آج انہی سے جانتے ہیں. اپنے بائیں ہاتھ میں امریکی جھنڈا تامے اس گروپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دلوں پر رکھ دیا اور امریکہ سے وفاداری کا حلف لیا. یہ بہت اہم ہے، دنیا کے عظیم ترین ممالک میں سے ایک کا حصہ بننا اور اپنی خدمات پیش کرنے کے قابل ہونا. 51 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جوان اور بوڑھے، ان 60 لوگوں کے لیے یہ امریکی شہری بننے کا آخری مرحلہ تھا، لیکن یہ ان کی زندگیوں میں ایک نئے آغاز کی شروعات ہے.
ایک نوجوان لڑکے کی حیثیت سے یہ میرے لیے نئے راستے کھولے گا. یہ میرے لیے بڑا موقع ہے. یہ میرے لیے بہت جذباتی لمحہ تھا. میرے نزدیک یہ بڑا استحقاق ہے جو بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. امریکی شہری بننے سے کئی مراد حاصل ہوتی ہیں، جس میں اپنے رشتہ داروں کو امریکہ بلانے کے قابل ہونا، وفاقی حکومت کی ملازمت اور عوامی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کی اہلیت حاصل ہونا شامل ہے. لیکن اس ہجوم میں کئی لوگ آئندہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل کے لیے پرجوش تھے. مجھے اپنی شہریت مل گئی. سب سے پرجوش بات یہ ہے کہ اگلے سال الیکشن ہے اور میں ووٹ کر سکوں گی. جہاں ٹرمپ انتظامیہ نے قانونی اور خاندانی امیگریشن کے لیے بڑے پیمانوں پر کٹوتیوں کی تجویز کی ہے اور 2020 میں امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 18,000 تک محدود کر دی ہے، امریکہ میں قانونی امیگریشن کی نگرانی کرنے والے سرکاری محکمے USCIS نے مالی سال 2019 میں 8,33,000 افراد کو امریکی شہریت دی، جو 11 سالوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. ہم نے ہمیشہ صدارتی انتخابات سے پہلے اضافہ دیکھا ہے. گزشتہ کچھ سالوں میں یہ تعداد زیادہ رہی ہے اور ہماری توقع ہے یہ مزید بڑھے گی. افغانستان اور یمن جیسے ممالک سے آنے والے یہ نئے شہری اپنے اور اپنے خاندانوں کی روشن مستقبل کی امید کر رہے ہیں. ثاقب الاسلام کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. چھوٹی عمر کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انہیں اسمارٹ فونز یا ٹیبلٹس پکڑا دینا بہت عام ہو چکا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اسکرین پہ نظریں جمائے رکھنے سے ننھے بچوں کے دماغ کی ساخت تک متاثر ہو سکتی ہے. 3 سے 5 سال کی عمر کے 47 بچوں کے دماغوں کے جائزے پر مشتمل ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے والے بچوں کے دماغ کا بولنے کی صلاحیت سے منسلک حصہ منفی طور پر متاثر ہوتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید بڑے پیمانے پر تحقیق کی ضرورت بھی ہے. یہ مطالعہ امریکہ کے جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن یا جاما میں شائع ہوا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی قسم کا اسکرین ٹائم نہیں دینا چاہیے، جبکہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچوں کو 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرینز کے سامنے گزارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صبا شاہ خان آج مزید بتا رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کی صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے. 10 سالہ سارا کو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہیں، لیکن ان کی والدہ سارا کا ویڈیو گیمز کی دنیا میں گم ہو جانا پسند نہیں. یہ ہمیشہ گیمز میں بہت زیادہ کھو جاتی ہے اور اس سے کسی سوال تک کا جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن سارا اسے بری عادت نہیں سمجھتی. الیکٹرانکس کوئی ای سگریٹس نہیں. آپ گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ اس لیے مکمل طور سے خراب نہیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا. ہاں، آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے. الزبتھ مانتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ سارا کو مقررہ وقت سے زیادہ کھیلنے دیتی ہیں. وہ اس سے ایک طرح کی مصروفیت محسوس کرتے ہیں اور پھر ہم والدین کو بھی کچھ فرصت مل جاتی ہے. ڈاکٹر سارا ہارنیک واشنگٹن ڈی سی کے چلڈرنز نیشنل ہسپتال میں کلینکل سائیکائٹرسٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ 40,000 والدین کے ان کے 2 سے 17 سالہ بچوں کے اسکرین ٹائم کے حوالے سے دیے گئے جوابات پر مبنی تحقیقی مواد سے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ بحث کرنے لگتے ہیں، ان کو خود کو منظم رکھنا مشکل ہوتا ہے اور یہ نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اضطراب، وسوسے اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریاں تشخیص ہونے کے امکانات 2 گنے ہیں. گیمنگ سسٹم سستے نہیں اور اکثر یہ والدین خود ہی بچوں کو خرید کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بچے کا اسکرین ٹائم پہلے ہی زیادہ ہے. تو جن والدین سے میں نے بات کی ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ یا تو وہ بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے کم محسوس نہ کرے.
ڈاکٹر سارہ ہارنیک والدین کو بچوں کے لیے وقت کی حد متعین کرنے اور انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں. وہ بچوں سے کھل کر بات کریں کہ کیسے اسکرین ٹائم ان کی دوسری مصروفیات میں حائل ہو رہا ہے. پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز، ان کو ان کی عمر کی مناسبت سے دوسرے مشاغل اور سرگرمیوں کی جانب مائل کریں. اسکول سے لے کر ریسٹورانٹ میں کھانا آرڈر کرنے تک کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے اور یہ سارہ کی والدہ کے لیے تشویش کا باعث ہے. کمپیوٹرز پر ہوم ورک والدین کے لیے مزید مشکل کا باعث ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ کھیلنا شروع ہو گئے. اور سارہ ایک دن اپنے پسندیدہ یوٹیوبر ڈین یوٹیوب پر مشہور ہونا چاہتی ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. بچوں کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ مصروف رہنے کے لیے کتابیں پڑھیں اور کھیلے کودیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو بچیوں کے لیے خاص طور پہ گھر سے باہر کھیلنے کے مواقع بہت ہی کم ہیں. ان کی حوصلہ افزائی بھی کچھ خاص نہیں کی جاتی. لیکن جب والدین ساتھ دیں تو پھر لڑکیاں بھی بہت کچھ کر کے دکھاتی ہیں. سدرا ڈار ہمیں اس وقت ملوا رہی ہیں کراچی کی 2 کم عمر بہنوں سے جو اپنے والد کی مدد سے باکسر بن رہی ہیں. میرا نام وردہ رفیع ہے اور مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہے. مجھے اپنے پاپا کو دیکھ کے باکسنگ کا شوق چڑھا. یہ رفیع الدین کا گھر ہے جہاں وہ اپنی 5 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. روز شام کو گھر سے باکسنگ کلب جانے کا سفر مشکل ہے، لیکن شوق کے سامنے ہر مشکل بے معنی ہو جاتی ہے. 14 سالہ وردہ 7 برس کی عمر سے باکسنگ کر رہی ہیں. ان کے والد رفیع الدین خود بھی باکسر رہے اور آج کوچ ہیں. انہوں نے 1985 میں حیدرآباد سے باکسنگ کھیلی اور گولڈ میڈل حاصل کر کے 3 برس تک آل سندھ چیمپئن بھی رہے. میں نے بولا پاپا تو آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی سیکھتا. پاپا نا ویسے میرے اتنے سارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہی نام لے کے روشن کریں گے. تو میں نے بولا پاپا اگر میں کروں تو کیا ہوگا. تو میں نے 2014 میں سب میں پہلی فائٹ کھیلی جس میں ون ہوئی تھی. وردہ سے 1 برس چھوٹی اریبہ بھی اپنی بہن سے پیچھے نہیں. 2014 میں نے فرسٹ میچ کھیلا تھا، وہ میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ کھیلا تھا. تو میں اپنی بہن سے ہار گئی تھی، وہ جیت گئی تھی مجھ سے. اس لیے کیونکہ میرے بڑی بہن کے آگے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے کہ یہ بولی تھی بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن نے تو چھوٹے میں سمجھ کے مجھے کوٹ ہی ڈالا. پاپا نے بولا جب رنگ میں چڑھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بہن ہے یا کزن ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ سامنے والے کو ہرا کے خود جیتنا ہے. ان بچیوں کے پاس بھلے سہولتوں کی کمی ہے، لیکن جذبہ ایسا ہے جس نے ان کے والد میں نئی روح پھونک دی. بیٹے کی خواہش تھی میری کہ مطلب بیٹے کو جو ہے وہ میں باکسر بناؤں، لیکن جس وقت میرے کو بیٹی نے بولا تو یہ سمجھیں کہ میرے کو اس وقت بیٹے کی خواہش ختم ہو گئی. اس رنگ میں پریکٹس روز ہوتی ہے کیونکہ ان بچیوں کی منزل قومی سطح پر نمائندگی حاصل کرنا ہے، جس کی تیاری برسوں سے جاری ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ کھیل تو لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا کام ہانڈی روڈ. تمام باتوں کا منہ توڑ جواب ان بچیوں نے معاشرے کو یہ سمجھا کر دیا کہ اگر والد کا نام آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے لڑکیاں بھی کسی طور کم نہیں. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. اور آخر میں ایک فرانسیسی شہری جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو نئی بلندیوں پہ لے جا رہا ہے. 52 سالہ فرینچ اسپائڈر مین ایلین رابرٹ کو بلند عمارتوں پر چڑھنے کا شوق ہے. بدھ کے روز انہوں نے پیرس میں قائم 150 میٹر بلند ایرین ٹاور کو سر کیا اور پھر نیچے آتے ہی اپنی گرفتاری بھی دی، کیونکہ عمارتوں پر یوں چڑھنا قانون کی خلاف ورزی ہے. مگر رابرٹ کو تھانے جانے سے ڈر نہیں لگتا. وہ 120 مرتبہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ہاں، ایرین ٹاور کے اوپر پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ مشکل ضرور ہوئی، لیکن ہم یہ طریقہ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے. باکسنگ یہی بہتر رہیں گے. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VO Urdu کے پیج پہ، جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ انٹرویوز بھی ملیں گے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، اور انسٹاگرام پہ اردو VOA کے اکاؤنٹ پہ آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی. آپ کی کھینچی ہوئی تصاویر جو آپ #UrduVOA کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی ہم اسی اکاؤنٹ پہ پوسٹ کرتے ہیں. سارا زمان کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.